السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا 92 نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عثمان خان۔ ناظرین، اس وقت ہم چوک یتیم خانہ میں موجود ہیں جہاں پہ تحریک لبیک کے کچھ کارکنان جو کہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے ساتھ وکلاء برادری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس کے بارے میں کیا السلام جی، بہت شکریہ جی۔ یہ فرانس کی حکومت کی طرف سے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی تھی، یہ دراصل اس کے حوالے سے یہ احتجاج تھا جو بابا جی امیر المجاہدین علیہ الرحمہ کی زندگی میں فیض آباد کے مقام پر دھرنا دیا گیا تھا۔ پھر اس حکومت نے ایک معاہدہ کیا کہ ہم جو ہے اس بل کو اسمبلی میں لے جائیں گے اور اسمبلی اس کو پاس کر دے گی تو ہم فرانس کے سفیر کو یہاں سے بے دخل کر دیں گے۔ پھر انہوں نے یو ٹرن لیا بابا جی کی ریلت کے بعد، انہوں نے ان کے صاحبزادے جو موجودہ امیر ہیں TLP کے حافظ محمد صاحب رضوی صاحب، ان سے وقت بڑھوایا کہ چونکہ ہمارا پاکستان گرے لسٹ میں آ رہا ہے تو ملک کی مفاد کی خاطر آپ ٹائم بڑھا دیں۔ تو TLP کی شورا نے اس پہ مشاورت کی اور یہ 20 اپریل 2021 تک گورنمنٹ کو وقت دیا گیا کہ ہم وہ اس میٹر کو اسمبلی میں رکھے تاکہ ناپاک ملک کے ناپاک سفیر کو اس پاک سرزمین سے جو ہے بے دخل کر دیا جائے۔ اب وہ 20 اپریل تک کا ٹائم تھا، لیکن حکومت نے پھر ایک بار یو ٹرن لیا اور معاہدہ کی خلاف ورزی کی، اور کل کا جو دن تھا حافظ صاحب سے رضوی صاحب معاہدہ بنا کر واپس آ رہے تھے، ایٹ فورس کی گاڑی اور SP کی سربراہی میں ان کو بلا جواز گرفتار کر لیا گیا اور اشتعال کا موقع دیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے یہ معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ 20 اپریل تک انتظار کرتے، اگر TLP کے لوگ باہر آتے تو پھر بے شک گرفتاریاں کر لیتے اگر انہوں نے اس معاہدے کی پاسداری نہیں کرنی۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ سعد رضوی صاحب کو جو گرفتار کیا گیا اس کے لیے آپ لوگوں نے یہ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں؟ ہم حافظ صاحب حسین کی گرفتاری کے لیے دھرنا دے کر نہیں بیٹھے، ہم اس معاہدے پہ عمل کروانا چاہتے ہیں جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کے لیے تھا اور جس کے معاہدے کے تحت جو ہے وہ فرانس کے سفیر کو اس ملک سے بے دخل کرنا تھا۔ حافظ صاحب حسین رضوی صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن ان جیسے ہمارے کروڑوں سعد رضوی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز پہ قربان ہے، ہماری جانیں مالیں اولاد ہر چیز ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز پہ قربان ہے، ان کی گرفتاری کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ شاید حافظ صاحب حسین رضوی کو گرفتار کر لیا تو شاید یہ پورا ملک جو ہے یہ بے غیرتوں کا ملک ہے۔ یہ بے غیرتوں کا ملک نہیں ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کا ملک ہے۔ ہر بچہ ہر نوجوان سعد حسین رضوی بن کر نکلے گا اور ہم فرانس کے سفیر کو اس ملک سے بے دخل کر کے رہیں گے۔ ناظرین، یہاں لوگوں کا جو جذبہ ہے وہ دیدنی ہے، لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ناموس آقا کے لیے ہماری جو جانیں ہیں وہ ہم قربان کر دیں گے، اپنی اولادیں قربان کر دیں گے۔ ایک سعد رضوی تو کیا ایسے کروڑوں سعد رضوی ہوں گے تو ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے قربان کر دیں گے۔ ناظرین، یہاں پہ اور بھی موجود کچھ سینئر لوگ ہیں، آئیے آپ کی ان سے بھی بات کریں۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ تحریک لبیک سندھ کے جو سربراہ ہیں، یہ امیر ہیں وہاں کے، ہمارے ساتھ غلام غوث بغدادی صاحب موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو دھرنا دے رہے ہیں اس کا اگلا جو لائے عمل ہے وہ کیا ہوگا اور ان کا موقف جانتے ہیں اس کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا لائے عمل شروع سے ایک ہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و وفا، اور اس کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ تھا کہ فرانسیسی سفیر کو متبدل کیا جائے، اور ہمارا پہلے بھی یہی تھا لائے عمل اور آج بھی یہی ہے کہ فرانسیسی سفیر کو یہاں سے دفع کیا جائے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ آپ کے جو کارکنان ہیں یہ کافی زیادہ مشتعل بھی دکھائی دے رہے ہیں، ان میں کافی زیادہ غصہ بھی پایا جا رہا ہے، تو آپ نے کیا ان کو اپنی طرف سے ایک جو مرکز کی طرف سے ہدایت جاری کی جا رہی تھی، آپ نے مطلب ان کو کوئی ہدایت نہیں جاری کی کہ ان کو مطلب کہ کیا کہتے ہیں اس کو مطلب اپنے غصے کو اور اپنے جذبات کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھتے ہوئے اگر آپ اس دھرنے کو وہ کرتے تو اس میں زیادہ ایک خوبصورتی نمایاں ہوتی اور مطلب اس سے زیادہ ہمیں یہ پتہ چلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں وہ اس دھرنے میں موجود ہیں۔ یہ ہمارے کارکنان کو ہمارے امیر محترم امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ان کی تربیت کی ہے، آخری الفاظ یہ تھے کہ توڑ پھوڑ اور اس طرح کے عوامل میں ہمارے کارکنان کبھی شامل نہیں ہوتے۔ آپ کسی کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیں گے اور زیادتی کریں گے، وہ اپنا دفاع کر رہا ہوگا اور میڈیا اس کے دفاع کو دکھاتے ہوئے یہ کہے گا یہ رسول کا کہا ہے، وہاں اتنے سارے شہید ہو گئے،
मीडिया उन्हें क्यों नहीं दिखाता। ये चीज़ एक तरफा जो है वो यहूदियों की गुलामी अदा की जा रही है और इसे गलत रंग पेश किया जा रहा है। हमारे कारकुनान के सामने वो नक्शा है, जब फोर्सेस आकर वहाँ पर तोड़ फोड़ करते हुए लोगों को शहीद कर रहे थे फैजाबाद में, हमारे अमीर मोहतरम अलैहिर्रहमा यही फरमा रहे थे, ये हमारे बच्चे हैं, इन्हें कुछ नहीं, ये आली तरबियत के लोग हैं, लेकिन एक शख्स पर आप जुल्म करोगे, ज्यादती करोगे, उसे मारोगे, उसके साथ ये सारी कार्रवाई करोगे, तो जाहिर सी बात है उसके दिफा में उन्हें रोकेगा तो सही, तो वो रोकना मारना दिखाया जाता है, और जो शहीद होते हैं उनका तस्करा नहीं किया जाता, तो उनको सोचना चाहिए। अच्छा अलामा साहब, अभी आपका जो अवाम जो मतलब आप हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहिए, या अभी आपका जो हुकूमत के साथ मौक़िफ़ है वो क्या, आप हुकूमत से मतलब क्या चाह रहे हैं कि हुकूमत अब आपकी हुकूमत से क्या अपील? हुकूमत से ये अपील है कि आपको जो है वो शर्म आनी चाहिए, और लफ्ज़ शर्म भी बहुत ही छोटा लफ्ज़ है। ये ज़लील हरकतें जो आप कर रहे हैं, मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं, तो अब पैगाम देना बाकी क्या रह गया, और यही कहना चाहिए कि शर्म करो, हया करो, सफ़ीर को दफ़ा करो। जी नाज़रीन, आपने अल्लामा बोस बगदादी साहब का मौक़िफ़ जाना है। नाज़रीन, इनका यही मौक़िफ़ है, इनका यही कहना है कि जो फ्रांसीसी सफ़ीर है उसको मुल्क से निकाल दिया जाए, और जो तहरीक लब्बैक का ये धरना है इसका मकसद एक ही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए हमारी औलादें, हमारे बच्चे, हमारी हर चीज़ कुर्बान है, और जब तक फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से बदर नहीं किया जाएगा तब तक हम ये धरना यहाँ पे दिए बैठे हैं। क्योंकि खबरों को अब चलने दो।